الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تو مکہ ناز محمد کا میں مکہ ناز صحابہ کا، تو مکہ ناز محمد کا میں مکہ ناز صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی پلہ تھام صحابہ کا. ماشاءاللہ. حضرات اکرام، آج کی اس بابرکت مجلس اور آج کے اس پرنور اجلاس کو میں ان صحابہ اکرام کے تذکرے سے معطر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور جن کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کر لو گے راستہ پا جاؤ گے. حضرات اکرام، خالق کائنات کا دستور رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب رسولوں کا سلسلہ ختم، اب نبیوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ دین آخری دین ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی تھی کہ جس نے مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے مذہب اسلام کی خاطر وہ قربانیاں دی ہیں کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت عاجز ہے. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے پیغام محمدی اور حکم خدا بندی کو عام کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی، عورتوں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ اکرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا تھا اور ہادی عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا تھا اور کتاب ہدایت قرآن کریم عطا فرمائی تھی. خود اللہ تبارک و تعالی نے اس پاکیزہ جماعت کا امتحان لیا اور یہ مقدس گروہ اس جماعت میں کامیاب ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے اعزاز سے نواز دیا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام دین کے ستون ہیں. یہ صحابہ اکرام کنتم خیر امت کے بلا واسطے مخاطب ہے. قرآن نے ان کی تعریف کی، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ اکرام کی تعریف کی. کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون. حضرات اکرام، حدیث شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کے ایک پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. حضرات اکرام، تمام صحابہ واجب الاحترام ہیں. تمام صحابہ کا ذکر اچھائی اور بھلائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں خوف خداوندی کا سرمایہ حاصل تھا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جہاد پر لبیک کہا تھا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندر نے راستے دیے. یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے کپ کپایا کرتی تھی. یہی وجہ تھی کہ دربار رسالت سے ان صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے اعزاز سے نوازا گیا. قرآن نے ان کی تعریف کی، نبی نے ان کی تعریف کی، قرآن نے ان کی تعریف کی، خدا نے ان کی تعریف کی. لیکن مذہب اسلام کے ماننے والوں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. میری امت 73
فرقوں میں تقسیم ہوگی اور ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، اور نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میری اور میرے صحابہ اکرام کی پیروی کرے گا۔ اور دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی حرف بحرف سچی اور صادق ثابت ہوئی ہے۔ کوئی تقلید کے عدم و جواز کا قائل ہے، کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملے کر رہا ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے، کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر اور مختار کل کا عقیدہ تراشے ہوئے ہیں، تو کوئی ختم نبوت کا ہی انکار کرتا ہے۔ حاضرین جلسہ، آج خود ہمارے اس ملک ہندوستان میں ایک جماعت ایسی ہے، ایک فرقہ ایسا ہے جو صحابہ اکرام کے دامن مقدس کو تار کرتا ہے، صحابہ اکرام کی عظمت کو داغدار بناتا ہے، صحابہ اکرام کی سیرت پر ڈاکے ڈالتا ہے، اور یہ جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، کیا انہیں صحابہ اکرام کے مسائل نظر نہیں آتے؟ کیا انہیں صحابہ اکرام کے فضائل نظر نہیں آتے؟ کسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ وہ عثمان جو خلیفہ رسول تھے، جو صحابہ رسول تھے، وہ عثمان کہ جن کے بارے میں بیعت رضوان کے دوران خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تھا۔ کہیں حضرت علی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کہیں حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ وہ علی جو خلیفہ رسول تھے، جو صحابہ رسول تھے، جو داماد رسول تھے، اور وہ امیر معاویہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ امیر معاویہ کہ جن کے بارے میں حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ صحابہ کہ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حضرات اکرام، بس اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔